کہ آؤ تو یہ کیا ہے؟ یہوہ کا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کلام سے پہلے کہ میں آج پہلی دفعہ پہلوان گوٹ میں نہیں آیا۔ میں بالکل ینگ ایج میں، جو بزرگ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، اور پاسٹر جان صاحب کہاں ہیں؟ اچھا، پاسٹر جان صاحب اس وقت میں تھوڑا زیادہ ینگ تھا، یہ تھوڑے کم ینگ۔ میں نے ان کو جس جذبے اور جوش میں آج دیکھا ہے، میرا خیال ہے آئی تھنک شور کے 30-35 سال پہلے بھی میں نے اسی جذبے میں ان کو دیکھا تھا، اور وہی جذبہ آج ایک نئی مقدس ہیکل میں آپ نے ان کو ایک نئے جذبے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور میرے لیے اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت میں، میرا خیال میں لے مین بھی نہیں تھا، میرے دل میں ایک خوشی ہوتی تھی، مجھے اسی سے بڑی برکت ملتی تھی، اور آج اسی برکت کا ریوارڈ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ میں خدا کے خادم بزرگ بھائی یعقوب اور ان کی مسز کے ساتھ خود ان کے گھر جاتا تھا، میں گاڑی لے کر جاتا تھا، آج آپ نے عبادت پہ کہاں جانا ہے؟ تو میں پہلوان گوٹ بڑی خوشی سے آتا تھا، جس دن اگر پہلوان گوٹ جانا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ آج وہاں جاتا ہوں۔ تو پچھلی گلی 2 گلیاں چھوڑ کے پیچھے عبادت ہوتی تھی، وہاں پر بھی میں آتا تھا۔ آج ایک نئی روحانی جوش اور جذبے کے ساتھ، ایک منفرد حیثیت میں، خدا کے خادم کی حیثیت میں، اور خدا کے خادموں اور آپ سب کے درمیان خدا مجھے ایک بار پھر لے کر آیا ہے۔ تو آج ہم سب مل کر خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے، اور جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج اس نئی مقدس ہیکل کا افتتاح ہے، اوپننگ ہے اس کی، اور اوپننگ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو خاص مقصد کے لیے مخصوص کرنا، اور آج ہم اس جگہ کو کیا کریں گے؟ ایک خاص مقصد کے لیے مخصوص کریں گے۔ کیوں مخصوص کریں گے؟ تاکہ اس جگہ پر خدا کی حمد و ثنا ہو سکے، اس کی پرستش ہو سکے، اس کا کلام شیئر کیا جا سکے، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ یہ کمرہ نہیں ہے آپ کے لیے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو جس میں خدا کا پاک روح بسا ہوا ہے۔ یعنی تم خدا کے مقصد سے کلام ہے، یعنی آپ چرچ ہیں۔ چرچ یہ بلڈنگ نہیں ہے، چرچ آپ ہیں۔ چرچ کلیسیا کو کہا جاتا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ خدا نے آپ کو ایک خاص جگہ دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک خاص جگہ ہے، اور خاص مقصد کے لیے اور خاص کام کے لیے اس کو مخصوص کرنے ہم سب یہاں پر آئے ہیں۔ اور آپ سب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاسٹر جان کی یا ان کی مسز کی یا ان کے ساتھ جو اور دیگر لوگ ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خاص مقصد کو، جس مقصد کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ کس مقصد کے لیے؟ جس مقصد کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے
اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب، گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی میرے ساتھ نکالیں آپ 47 سال نکالیں، چیپٹر نمبر 1 ورس 47 لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور کھولیں۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بن اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا، وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کیا کیا کریں؟ کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے، اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کرے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اگر پہلے باب کے شروع میں جائیں تو خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی کہ وہ 20 سال کی عمر سے اوپر تمام مردوں کی کیا کریں؟ مردم شماری کریں۔ اور کن مردوں کی مردم شماری کریں؟ یہ وہ مرد تھے جو ضرورت پڑنے پر کیا کر سکتے تھے؟ جنگ بھی کر سکتے تھے۔ یعنی خدا کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل بھی نہیں۔ لیکن اس مردم شماری میں غور طلب بات یہ ہے کہ لاویوں کو نہیں گنا گیا۔ کیوں نہیں گنا گیا تھا؟ کیونکہ وہ جنگ جو ہونے کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے تھے، اور لاوی کا جو قبیلہ تھا تاحیات کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے وقت کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے۔ تاحیات کا مطلب ہے پوری زندگی۔ وہ کاہن مقرر کیے گئے، اور جو کاہن مقرر کیے گئے ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیا کریں؟ خدا کے گھر کی کیا کریں؟ دیکھ بھال کریں۔ جنگ کے لیے اور لوگ تھے، اور خدا کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اور لوگ تھے۔ یعنی الگ الگ جو ہے وہ ذمہ داریاں دی گئیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو بنی لاوی دوسرے قبیلوں کی طرح ان کو حصے نہیں دیے گئے۔ آج لوگ حصے تو بڑا لگتے ہیں کہ اسی بھی ایسے چرچ کام کرنے ہیں، سانو کیا چیز نہیں دیتی گئی، انہوں کو کیوں دیتی گئی؟ ان کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا، لیکن ان کو شہر دیے گئے۔ کیا دیے گئے؟ حصے نہیں دیتے، انہوں کو شہر دیے گئے۔ اور یہ شہر جو ہے منصوبہ بندی کے تحت ساری زمین میں
یہ جتنی بھی زمین تھی سب وہاں پر یہ مقرر تھے. اور جب ہم آیت 53 پڑھتے ہیں تو اس میں خدا فرماتا ہے کہ بنی لاوی خیمہ کے چوگرد ڈیرے ڈالے تاکہ خدا کا غضب اسرائیل پر نہ بھڑکے. کون ڈیرے ڈالے وہاں پر؟ آج کچھ اور ہی لوگ ڈیرے ڈال دیتے ہیں. لاویاں کو پیچھے کر دیتے ہیں پھر آپ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اور غضب کیوں بھڑک رہا ہے؟ اسی لیے غضب بھڑکتا ہے. جن کو خدا نے مخصوص کیا ہے، مقرر کیا ہے، ان کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے. اور جن کو خدا نے مقرر نہیں کیا وہ اس پر قابض ہونے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا غضب بڑھتا ہے. یہاں پر ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خدا کا جو خیمہ ہے وہ پاک ہے. خدا کا خیمہ پاک ہے. خدا کی مقدس ہیکل جو ہے وہ پاک ہے. اور اس میں اجازت کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ صرف پاک لوگوں کو اجازت ہوتی ہے. ناپاک لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. اور جب ناپاک لوگ اس مقدس ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو پھر خدا کا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ہے جو اس کا اہل نہ ہو اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کن کو اجازت تھی؟ صرف لاوی کو اجازت تھی. اور ان کے علاوہ اگر کوئی خیمہ کے قریب بھی آتا تو کیا ہو جاتا تھا پتا؟ اس کی موت واقع ہو جاتی. اس لیے کہ وہ خالص نہیں تھے، وہ الگ کیے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ مخصوص لوگ نہیں تھے. آج کچھ لوگ زبردستی مخصوص بھی ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پادری مجبور ہوتا ہے کہ ایک کیوں نہ ہو جائے. آج ہی دوپہر ہمارے چرچ میں بھی ایک واقعہ بہت چھوٹا تھا تو بیان نہیں کروں گا. اس بچی کو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ رکھتی ہے اور کوائر کی وہ ہماری لیڈر بھی ہے. لیکن ہم نے اس کو مخصوص نہیں کیا. کیا یہ مخصوصیت کرنا میرا کام ہے؟ جب تک خدا کی طرف سے خدا کے خادم کو اجازت نہ ملے. وہ وجہ کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ میری بلاہٹ نہیں تھی اس لیے مجھے مخصوص نہیں کیا گیا. کبھی کبھی ہم زبردستی مخصوص ہونا چاہتے ہیں. اس گھر کے لیے جس گھر کو ہم خداوند کے لیے مخصوص کرتے ہیں. بھائی جان کو میں بتایا آپ کو پہلے بھی کتنے عرصے سے میں جانتا ہوں. کتنے عرصے کے بعد خدا نے آپ کو یہ مقدس ہیکل دی؟ 35 سال کے بعد. کتنے؟ 35 سال. 33. ہاں 33.5 سال خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو سمجھتے ہیں. کتنے سال کی؟ خدا جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جب مناسب سمجھتا ہے تو وہ اپنے بندہ کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا کر. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس خادم کی حیثیت سے یہاں آ کر اس چرچ کی اوپننگ جو ہے میں خادموں کے ساتھ مل کر کروں گا. میں نے تو کبھی زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھا. لیکن یہ پلان کس کا تھا؟ یہ خدا کا. اور میں نے جیسے بتایا کہ وہ کیوں موت واقع ہو جاتی تھی؟ کیونکہ دوسرے لوگ پاس نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ خدا کا گھر کیا ہے؟ ایک پاک. جب ہم سب خادم مل کر ہم اس کے لیے دعا کریں گے آخر میں
تو اس کے بعد صرف یہاں کیا ہوگی؟ دعا ہی ہوگی. بہت مرتبہ ہم خدا کے گھر کو بھی عام جگہوں کی طرح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کتنی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخصوص ہم اس لیے کرتے ہیں کہ صرف کیا ہو، خدا کی عبادت یہاں پر ہو، خدا کا کام یہاں پر ہو، خدا کا کلام یہاں سنایا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دوسری چیزوں کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. اور لاوی کے قبیلہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی کیا کریں، محفوظ رکھیں. یہ صرف بھائی جان کے لیے کلام نہیں ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر خدمت میں ہیں اور جو یہاں خدمت میں نہیں ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے بھی اس خدمت کا کیا بننا ہے، اور پہلوان گولڈ میں ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے. خدا بھائی جان کے وسیلہ سے بھی یہاں ایک بڑا کام کر رہا ہے. اور 35 باب اس کی پہلی 2 اور 6 آیات میں کوشش کروں گا، ہم پڑھتے نہیں ہیں. جب خدا وہاں پر کہ جب خدا بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لایا تو خدا نے موسیٰ کو کوئی ہدایت کہ لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دے، اور جو شہر ان کو دیے گئے وہ پناہ کے شہر کہلائے، خاص کر ان کے لیے جنہوں نے دانستہ طور پر کسی کا قتل کیا. یعنی نہ اس نے چوری کی ہو، نہ ڈھاکہ ڈالا ہو، نہ کوئی ایسا کام کیا ہو. میرے خیال میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ قتل دانستہ ہو کیا ہوتا تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جس طرح شریعت تھی، شریعت کیا تھی؟ دانت کے بدلے اور کان کے بدلے، آنکھ کے بدلے. تو لہذا وہ شخص کبھی بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا. اس شخص کے ہاتھوں میں مرنے والے کا خاندان کا کیا ہوتا تھا؟ حصہ ہوتا تھا. جو شہر لاویوں کو دیے گئے وہ سالم سمجھتے ہیں ہم، سالم بنا لینا. وہ پناہ گاہ کا کام انجام دیتے تھے. کن لوگوں کی پناہ؟ جو بھاگ دوڑ کر ادھر آتے تھے. ان لوگوں کے لیے جن سے نہ چاہتے ہوئے کوئی قتل سرزد ہو جاتا اور یہ شہر پورے اسرائیل میں برابر بانٹے جاتے. یہ شہر مجرم کو بھی کیا کرتا تھا؟ ضرور کرتے تھے، پناہ دیتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت شرابی آدمی ہے، بہت گناہگار آدمی ہے، انہوں چرچ نہ بڑھ جائے. اگر آپ اس کو چرچ نہیں آنے دیں گے، وہ کلام نہیں سنے گا، وہ اپنی پناہ گاہ میں نہیں آئے گا، تو وہ تبدیل کیسے ہوگا؟ اگر آپ کو اس سے نفرت کرتے رہیں گے تو خداوند کس کے لیے آیا؟ میں صرف راست بادہ نہیں بلانا. جان صاحب کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، کیونکہ اب اس کا کیا کرنا ہے، انہوں نے خیال بھی کرنا ہے. اور ایک بار جو شخص ان میں سے کسی شہر میں داخل ہو جاتا، ممکن نہیں تھا اسے سزا دی جائے، چاہے وہ مجرم ہو یا نہیں. کیوں نہیں سزا دی جائے؟ کیونکہ وہ کیا آ گیا تھا؟ خداوند کی گناہ میں آ گیا. اور خداوند معاف کرنے میں قادر خدا ہے. جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اس گناہ کے شہر میں، جو خدا اسے معاف کر دیتا ہے. اور اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر طرح سے ان کی کیا کریں. تھوڑی سی غور طلب باتیں ہیں. اسرائیلیوں کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کی کیا کریں؟ مدد کریں. آج مدد کتوں کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مدد کے پیچھے پہ آؤ گے.
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ को मदद करे। क्या जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों की क्या करें, मदद करें। उन लोगों की मदद करें जो उस शहर की पनाह की तलाश में थे कि हमें कोई क्या करे, हमें कोई पनाह दे। और उनकी मदद के लिए पनाह के शहरों की तरफ जाने वाली जो सड़कें होती थी वो बिल्कुल सीधी होती। ये सड़कें सीधी का मतलब समझते हैं? उन शहरों के लोगों की, रहने वालों की जिंदगियां क्या होनी चाहिए थी? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कभी कभी बुनियाद जब हम टेढ़ी रखते हैं, हमारे भाई बड़ा तजर्बा रखते हैं, तो पूरी बिल्डिंग ही टेढ़ी जाती है। अगर उसकी बुनियाद सीधी रखी जाएगी तो वो पूरी बिल्डिंग क्या होगी? सीधी। और जब उन शहरों की तरफ लोगों ने जाना होता था तो क्या लगाए जाते थे पता? अब देखिए आज जब यहां पर आए तो भाई जॉन को बड़ी भागदौड़ करना पड़ी। क्यों भागदौड़ करना पड़ी? कि साइन बोर्ड नहीं लगे हुए। यहां आने के लिए साइन बोर्ड कोई नहीं था और पूछ के लोगों को यहां पर आना पड़ा। तो क्या करते थे वो? साइन बोर्ड होते थे और वो साइन बोर्ड जैसे इशारे नहीं लगे होते, जैसे किसी एयरपोर्ट जाना है, किसी उधर जाना है तो बिल्कुल एरो बना होता है कि एयरपोर्ट जाने वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा, और पैलबन कोट आने वाला इधर आएगा, और नाथरना कोट जाने वाला। तो वो हमारी क्या करते हैं? ऐसे लोगों की रहनुमाई करते, गाइड करते हैं। और ये नहायत जरूरी था कि पनाह के शहर का सफर कितना दूर होना चाहिए? तो 2-4 दिन करने और ये लोग थक ही जाए, करीब होना चाहिए। और आज तो वैसे भी लोग करीब नहीं पसंद कर रहे, उन्होंने चर्च ही जाना है और साढ़े घर से बिल्कुल नेड़े से हाँ कहते हैं, ताकि वो क्या करें? आसानी के साथ आ सके। लेकिन आज लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए मुश्किल में नहीं डालना चाहते। और जो लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और कहते हैं बहुत दूर है पहलवान घोड़ा, सामने भाई बड़ा दूर लगा, इसको क्या काफी देर बाद है। तो जो लोगों को खुदा का घर, खुदा की मुकद्दस हैकल बहुत दूर लगती है, वो कभी बुलंदियों पर नहीं जा सकते। मैं एक छोटी सी बात, वो कलाम का कोई हिस्सा नहीं है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको बांस का बड़ा शौक होता है। गरीब आदमी तो बात नहीं रख सकता, बड़े बड़े लोग ही रखते हैं। एक बड़ा आदमी था, उसने 2 बांस खरीदे। उसने अपने नौकर से कहा कि इनको तुमने क्या करना है? ट्रेन करना है। ट्रेन किस लिए करना था? ऊंचा उड़ने के लिए, बुलंदियों पर जाने के लिए। उसने ट्रेनिंग बराबर दोनों को दी। जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो उसने दोनों को छोड़ा और एक तो आसमान की बुलंदियों पर चला गया और एक ने की किताब कोट के टहनी बताई। उन्होंने क्या नेड़ा ये कर। वो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने ट्रेनिंग दोनों को इकट्ठी दी है, एक ऊंचा चला गया, एक जान इधर बैठ गया। फिर उसने दूसरे दिन ऐसा किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। बादशाह को चक्कर लगा, उसने कहा भी क्या पोजीशन है इनकी? कहना कि एक तो बहुत उड़ता है, तो एक को उड़ता है तो उसे जाके बैठा। अच्छा, इसका मतलब है किसी और ट्रेनर की जरूरत है। समझ गए? जो समझ गए हैं, किसी और ट्रेनर की जरूरत है। उसने क्या कि इंडिया से एक ट्रेनर मंगवा लिया, एक और ट्रेनर। वो कौन था? वो देहाती आदमी था, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने कहा ये मैंने बुलाया है, ये ट्रेन कर। उसने कहा ठीक। उसने को 2 दिन ऐसा किया, उसने देखा कि क्या हाल चाल है इनका। एक को उड़ाया, वो चला गया,
اور ایک کو اڑایا، وہ حسب معمول کیا کیا اس نے، جا کے وہ ٹہنی پر رکھی۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو اونچا کیسے اڑانا ہے۔ اس نے دوسرے نے اڑانے سے پہلے وہ ٹہنی کاٹی تاکہ ڈیڑے اڑ کے نہ پہلے۔ اب اس نے جب اڑایا، اس نے کہا یہ وہ ٹہنی کدھر گئی؟ اب جب اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو اس نے کیا کیا، مجبوراً اس کو کبھی کبھی یہ کمفرٹ زون کو، ٹہنی کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم سب نے کیا کرنا ہے۔ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو کی کریں گے، کہ ٹہنی توڑ کے رہ جائیں گے؟ اگر ہم اڑنا جانیں گے، پریکٹس ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے، آسمان کی بلندیوں کو بھی جائیں گے۔ تو آرام دہ زندگی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ آرام دہ زندگی والا شخص جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جون صاحب وہ ٹہنیوں چھڑنی پڑے، اونچا اڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ صرف جون صاحب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج پروگرام ان کا، اس لیے میں پیار کی بات کرتے ہیں ہم سب، تو آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ اور خدا نے یہ حکم دیا کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے دشمنوں میں خاندان کے خاندان کیا ہو جاتے ہیں پھر۔ تو ہمیں اس مقدس ہیکل میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی دشمن جو ہے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پناہ کے شہر کس کی سرپرستی کے ماتحت تھے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ کن کی سرپرستی میں تھے؟ یہ جنگجو لوگوں کی سرپرستی میں، نابیوں کی سرپرستی۔ جب کوئی مصیبت میں ہوتا تھا تو وہ انہیں انہی شہروں کی طرف دوڑتا تھا۔ کیوں دوڑتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ پناہ کے شہر ہیں۔ تو خدا کی مقدس ہیکل مصیبت زدہ کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ پناہ گاہ ہے۔ اور جہاں خدا کی حضوری رہتی ہے، یہ شہر بنی اسرائیل کی جان بچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ جگہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے خدا کی پاک اور مقدس ہیکل ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ خدا کی حضوری ہے۔ اور جہاں خدا کی مسلسل حضوری رہتی ہے، وہاں یہ ذہنیت، سوچ لازمی ہونی چاہیے کہ کیا کیا جائے، یہاں پر کیا کام ہونا چاہیے۔ یہاں پر روحیں بچانے کا کام ہونا چاہیے، نہ کہ روحوں کو برباد کرنے کا کام ہونا چاہیے، نہ کہ روحوں کی تباہی کا کام ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہر پناہ ہے۔ لوگ یہاں آئیں گے، بیمار بھی آئیں گے، غم زدہ لوگ بھی آئیں گے، مصیبت زدہ لوگ بھی آئیں گے۔ جب وہ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو کیا مقصد لے کر آئیں گے؟ وہ اپنی تسلی کے لیے آئیں گے، اپنی شفا کے لیے آئیں گے۔ لیکن اکوان جو تالا لگا ہوئے، ہماری جمعرات کو شفائی عبادت ہوتی ہے۔ میں اور پروگرام آگے پیچھے ضرور کر لیتا ہوں، لیکن میں شفائی عبادت کبھی کینسر نہیں کی اور کبھی نہیں، اس لیے کہ اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو لے کر آتے ہیں خدا کے حضور۔ اور آگے خادم جو ہے وہ بڑا مصروف ہو، تو وہ کون سی پناہ میں جائیں گے؟ وہ بٹائیابا چلے جائیں گے، قریب ہے نا، پھر کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے جو وقت مقرر کیا جائے ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس وقت پر یہ گھر خدا کا کیا رہنا چاہیے؟ کھلا رہنا چاہیے۔
یہ اس لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ یہ خدا کا روح جب آپ میں بسا رہے گا، تم خدا کا مقدس ہو جس میں خدا کا پاک روح. یہ کب ہوگا؟ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں گہرے طور پر کیا کرے گا؟ کام کرے گا. اس لیے میری اور آپ کی سوچ جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ دکھی، زخمی روحوں اور مصیبت زدہ کی کیا ہم کریں؟ فکر کریں، پھر اپنی فکر نہ کریں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے اگر ہمارا یہ مقصود نہیں ہوگا کہ جب ہمیں دعا کرنی آ جائے، بائبل پڑھنی آ جائے، تھوڑا کلام سنانا آ جائے تو اسی پھر کی کرنے ہیں؟ پھر ساڈا کدے تے دھیان رہتا ہے، پھر اسی چندے تے دھیان کرتے ہیں کہ انہاں تے چندہ بڑا ملتا ہے کہ کیوں نہ اے لوگ ادھر ہی لے جان، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چندہ کینوں ملے؟ جب کوئی خادم یہ سوچ کر یہ کام کرتا ہے کہ وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہماری بینگ ایک خادم کیا سوچ ہونی چاہیے؟ روحوں کی نجات، دکھیوں کے لیے مدد. اور کچھ لوگ ظاہری طور پر زخمی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اندرونی طور پر زخمی ہوتے ہیں. وہ اوپر سے آپ کو بہت نشاز پشاز نظر آئیں گے لیکن ان کی روح کیا ہوگی؟ زخمی ہوگی. اور زخمی روح کا علاج کس کے پاس ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. زخمی روح کا علاج صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کس کو اختیار دیا ہے؟ اس نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے اور اس کے اختیار کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا باپ بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جیسا وہ کرتا ہے ویسے ہی مجھے اور آپ کو بھی کرنا. کیسے کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کتنے لوگوں کی تصویریں بناتا ہے؟ کیمرہ ایسے ہی ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی قمیضیں اتار کر بچوں کی ان کو گندگی پہ لے جا کر ان کی تصویریں بنا کر کیا کرتا تھا؟ میں نوٹ نہیں کرتے ہوں. یہ ہیکل اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ آپ لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں، زندگیوں سے کھیلیں. مجھے بھائی نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بھائی انور صاحب نے، کہ ایک گورا تھا، اس نے اپنا گھر بیچ کر خادم کو پیسے بھیجا اور اس گورے کے پاس گھر تھا اور اس خادم کے پاس کوئی گھر نہیں. وہ پیسے انہوں نے کی کیتا اور کو گڈی بھی کوئی نہیں، پھر کی کیتی انہیں؟ پھر انہوں نے کہا تھوڑے پیسے ہوتے انہوں نے اتنے جانا. پھر کیا کیا اس نے اس سے بات کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ بھائی نے مجھے بتایا تھا، مجھے نہیں بتایا. وہ وہاں چلا گیا تو اس نے کہا میں ایک پارک میں ملوں گا آپ کو. ایک پارک ہوگا، میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، جب بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوں گا. اسے ایڈریس بتایا، وہ وہاں چلا گیا. تھوڑی دیر تو بیٹھا اس کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا آنا چلیے. ان کے کیڑے گھر جانا ہے؟ آخری پیسے تو تینوں میں اپنا گھر بیچ کے کر دیتے. یہ ہے خدا کا کام، یہ کام ہونا چاہیے. اگر کسی کو بری بات لگی تو میں معافی چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جب آپ خدمت کے لیے آئیں تو کیا کریں؟ پھر خدمت کریں. سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. ہم آزاد تو ہوتی نہیں ہیں، ہم کسی اور غلامی میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنی کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے. کام کوئی کیا کر رہے ہیں؟ کام کچھ اور کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے اوپننگ کی گئی ہے، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، تا حیات کیا ہونا چاہیے؟ وہی کام ہونا چاہیے.
پھر ہمارا دھیان دولت کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کون سی دولت کی طرف؟ ناراض دولت کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دولت کیا رہے گی؟ اسی زمین پر رہے گی، ختم ہو جائے گی. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو. اس کے بعد ہمارا خیال کہاں ہونا چاہیے؟ عالم بالا کی، وہ حقیقی دولت ہے، حقیقی دولت کی طرف ہمارا خیال ہونا چاہیے. اب یہ تو تھی لاویوں کی کیا ذمہ داری تھی، خادموں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. اب کچھ ذمہ داری چرچ کی بھی ذمہ داری ہوتی، کیونکہ یہ بڑا مضبوط ریلیشن شپ ہے خادم کے درمیان اور کلیسیا کے درمیان. ایک بڑا مضبوط ریلیشن شپ ہے، لیکن کبھی کبھی اس ریلیشن شپ کو بڑی مشکل بھی آتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ جب کسی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو خادم اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ وہاں پہنچتا ہے، کہیں میری وجہ سے ڈیلے نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے. پھر اگر کوئی جنازہ ہوتا ہے تو خادم بڑے وقت پر پہنچتا ہے. میں نے اپنے چچا کے بیٹے کی منگنی تھی، یہاں کراچی میں میری کلیسیا میں ایک نکاح تھا، وہی ڈیٹ تھی. میں وہاں پر نہیں گیا، لیکن میں نے کلیسیا کے کام کو نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری کو کیا کیا؟ پورا کیا. وہ آج تک میرے ناراض ہے. میں نے کہا کہ آپ نے اس بات سے ناراض ہونا تو ہوتے ہیں، کبھی کبھی جون صاحب ناراضگیاں بھی دینی پڑیں گی. کلیسیا کا رشتہ اور خادم کا رشتہ جو ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے. خادم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو کرتا ہے، لیکن اگر کلیسیا کے کسی بہن یا بیٹے یا بیٹی کو کوئی کام کر دیا جائے تو کی کر لیں؟ اب میرے کو تو ٹائم نہیں، کی کرو اینو دے دو، اے کر لے گا، وہ دوسرا کر لے گا. خادم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے فکر مندی کے ساتھ، لیکن کلیسیا کہتی ہے خادم دے کام میں او جانے دو دا. یعنی یہ یک طرفہ محبت ہے، محبت دونوں طرف ہونی چاہیے. پھر آپ ترقی کرتے ہیں. متی 25 باب اس کی 34 اور 40 آیت سے پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مسیح کا بدن ہونے کی حیثیت سے یہی کچھ کلیسیا کو کرنا ہے، یعنی ضرورت مندوں کی مدد. اس جدید دور میں ہم یعنی کلیسیا ایسے لوگوں کے لیے گناہ کا شہر اور کردار ادا کرتے ہیں. یعنی چرچ وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ آ کر کیا کریں؟ آرام اور سکون. کیونکہ جب لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں؟ خدا کے گھر چلتے ہیں، خدا کے خادم سے دعا کرائیں گے، خدا کیا کرے گا؟ ہمیں تسلی اور اطمینان بخشے. اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی ملاقات خدا کے گھر میں کس سے ہوتی ہے؟ خادم کے بعد کس سے ہوتی ہے؟ خدا سے. اگر اس گھر کے اندر خدا کی حضوری مسلسل رہے گی تو پھر خدا سے ملاقات ضرور ہوگی. اور یہ چرچ بلڈنگ، کچھ لوگ تو باہر سے آئے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں، یہاں کے مقامی لوگ. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا. لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر. تسی 2-3 نہیں، تسی تو بہت سارے لوگ. تو جب آپ مل کر خدا کی حضوری میں آئیں گے تو خدا اس آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے درمیان ہوگا. اور یہ خدا نے آپ کو بخشی ہے. اور ایک اور بات، ان باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں کہ یہ صرف آپ کے سنڈے سروس کے لیے نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کی جگہ نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ
یہ چرچ ہوتا کس لیے؟ سنڈے اسکول کے لیے ہوتا ہے، رفاقت کے لیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. چرچ صرف ممبران کے ساتھ میل ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پناہ گاہ ہونی چاہیے جہاں ضرورت مند آئیں اور ان کی ضرورت. اب سمجھ آ گئی؟ رفاقت بھی ہونی چاہیے، سنڈے اسکول بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے کہ ضرورت مندوں کی کیا ہو ضرورتیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ اس چرچ کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے. آج تو صرف اوپننگ ہے. اوپننگ میں بھائی جان نے پنکھے بھی لگا دیے ہیں، رنگ روگن بھی کرا دیے، بڑی خوبصورت ہے. مجھے پتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں باقی ہیں، لیکن ابھی پوری توجہ جو ہے وہ بھائی جان کی اسی طرف ہے. پھر لوگوں نے ایسا ایسا کہنا ہے جی گرمی بڑی لگ رہی ہے، پھر بھائی جان نے کی کرنا اے سی کا بھی بندوبست ہے، کیونکہ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی جی ادھر لائٹ نہیں ہے، بھائی جی ادھر لائٹ نہیں ہے، بھائی جی یہ بھی ہونا چاہیے، بھائی جی وہ بھی ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے. سجاوٹ بھی ہونی چاہیے. پھر کی ہوئے گا؟ پھر کلیسیا تو خادم، کلیسیا نے کی کیتا خادم کا دھیان کہڑے پاسے لا دیتا اور بلڈنگ بنا دیتا کچرا، اور وہ باقی کام کہاں جائے گا؟ یہ ضرورت مندوں کے لیے خدا کا گھر ہونا چاہیے. یہ خدا کا گھر ہے. خدا سب کچھ مہیا کرے گا. آپ کا جو کام ہے آپ صرف وہ کریں. اپنا پہاڑ کی ہوا سے سو ڈاپے ہی ہو، سب کچھ ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوگا. آج اس مقصد کے لیے اوپننگ کی گئی ہے، اس مقصد کو لے کر آپ آگے بڑھیں. اور جو جگہ خدا کا گھر ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے، اس جگہ کو بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک منزل ہونی چاہیے. اگر کوئی بھٹکا ہوا شہری آ جائے، پردیسی آ جائے، مسافر آ جائے، تو یہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ پناہ گاہ ہونی چاہیے. یہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آ جاتے جی میرا ہاتھ کٹ نہیں ہوئی تھی آگے پہنچ. تو چرچ اس لیے بھی رکھتا ہے ضرورت مندوں کی کیا ہو ضرورت پوری ہو. کسی کی کیا ضرورت ہوگی؟ کوئی بیمار ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ شافی سے شفا کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس شہر پناہ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس کا کیا بنے؟ حصہ بنے. اور یہ زخموں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مرہم ہونی چاہیے. لیکن جنہیں بچے زخم بنا دو نا لکھے ہوں گے، اس کے لیے بھی تیار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا اور آپ کا یسوع جو ہے اس کا کام کرے گا. سچائی سے واقف ہو تو سچائی کو میں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. پھر سب کچھ خدا مہیا کرے گا. اور یہ جو خدا کو تلاش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی خدا کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو لوگ نہیں مل رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو. جانا کتنے آؤ، جانا نہیں کیے آؤ. میں نواں چرچ بنایا اور آ جاؤ، ایتھے بھی آیا کرو. ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو متلاشی لوگ ہیں، جو اس کی تلاش میں ہیں. اب محنت کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پہلے اگر دعا آدھے گھنٹے کی تھی تو اب کتنے گھنٹے کی ہونی چاہیے؟ اور دنیا نے سیدھ بھی کرنی ہے. میرا ایک دوست تھا، کہتا بھائی جی مینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی لمبی دعا تسی کرتے کیویں؟
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, लेकिन 15 मिनट के बाद मेरे को दुआ हो ही नहीं। कुछ लोग जितना मर्जी जोर लगाए उनकी दुआ इतनी होती है, लेकिन दुआ 16वें मिनट में जाकर काम करना शुरू कर देता। मैं भी हालेलुया कहता। 15 मिनट में कुछ नहीं होता। 15 मिनट में तो खारिश होगी, मच्छर लड़ेगा, मक्खी तंग करेगी आपको। ये दुआ 16वें मिनट जाके ये खुदा के हजूर, फिर उसके बाद अपनी क्या करता है, फिर वो शर्मिंदा हो जाता है कि ये तो बड़ा ही कोई ऐसा खुदा का खादम है जिन्होंने बड़ा तंग किया पर ये मेरे काबू नहीं आया। ये दुआ होने के लिए पहुंची, क्योंकि अब उसने अपने हिस्से की दुआ नहीं करनी, अब उसने दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करनी। जो जख्मी लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसे लोगों के लिए पनाह का शहर है या नहीं? आज के बाद इसको आप ये समझना शुरू कर दें कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। ये लोगों की निजात के लिए ये जो है ये जगह है। ऐसे लोगों की तलाश करें जिनको जरूरत है। बहुत सारे लोग चर्च के नाम से मखसूस करते हैं, लेकिन मतलब अपने कर मखसूस तो कर लो, लेकिन मतलब की करना है, मतलब अपना को होल्ड करना है। तो ये किस लिए मखसूस की जा रही है? ये खुदा का घर है, ये खुदा की इबादत के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए, उसकी सताइश के लिए, दुखी और परेशान लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए ये मुकद्दस हैकल जो है मखसूसियत हो रही है। मरकज के जील 11 बाब उसकी 17 में लिखा, मेरा घर दुआ का घर है जी। मेरा घर किसका घर कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा। और चर्च बिल्डिंग की जगह जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए होनी चाहिए। मुकद्दसों के साथ फाके रखना, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना और फिर तालीम हासिल करना। कितनी चीजें मैंने बताई आपसे, और 4 चीजें किसको पेश करती है? ये कमरा कितने 4 ही कोने, अगर इसके 3 कोने बनाए जाते तो क्या होता? ये बिल्डिंग ज्यादा देर तक कायम। और ये 4 चीजें ईमानदार की जिंदगी का लंगर की सूरत है। कभी किसी ने बहरी जहाज को समंदर में लंगर अनाज होते हुए देखा? जौन साहब ने देखा हो। 2 लंगर इस तरफ होते हैं, 2 लंगर, ताकि जब मुखालिफ हवा चले तो वो क्या करे, जहाज को बैलेंस रखे। और जिस ईमानदार की जिंदगी में ये 4 लंगर नहीं है, वो ईमानदार डिसबैलेंस, वो कभी बैलेंस नहीं रह सकता, वो रूहानी तौर पर कमजोर है। और ये वो घर है जहां इन चीजों की जरूरत है। और इरशाद आज़म की तकमील की प्लानिंग करें। यहां बैठकर क्या करना है? इरशाद आज़म की तकमील की मंसूबाबंदी करें कि किस तरह से हमने ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको अभी तक यीशु मसीह की पहचान नहीं, जिन तक अभी खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। ऐसे भटके हुए लोगों की तलाश करके उनको इस गले का आपने हिस्सा बनाना है, ताकि आप मिलकर खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। खोए लोगों को ढूंढ कर लाना है और खुदा के खानदान में शामिल करना है। और अगर मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के आने में देर है, तो ये यीशु मसीह की गलती है या किसी और की गलती है जी? ये उसकी गलती नहीं है, ये दुल्हन की गलती है या नहीं है? मैं और आप क्या हैं? उसकी दुल्हन है। वो तो तैयार बैठा है, उसने तो अपने बाप से इजाजत ले ली है कि मैं अपनी दुल्हन को लेके आ रहा, मैंने घर दे दे। ऐसा होना कभी कभी हो जाता कि मैं तां लियावांगा जब मैंने वखरा मकान, क्योंकि पिछों ही
فرمائش ہوتی ہے بکرا کر لیں گا تو میں جانا ورنہ میں ہو سکتا ہے دلہن نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی وجہ سے اسی دلہا کے ساتھ تو اس نے اپنے باپ کو منا لیا. کیا کر لیا ہے؟ اس نے منا لیا ہے. اب وہ آئے گا اور اپنی دلہن کو 14 باپ میں لکھا نا میرے باپ کے گھر میں ہو سکتا اگر نہ ہوتے تو میں تم سے میں جاتا ہوں پھر آ کر کیا کروں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں. تو اس لیے اگر دیر ہو رہی ہے تو یہ دلہن کی کبھی کبھی ہوتا ہے نا برات کا ٹائم 9 بجے ہوتا ہے تو براتی آ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں دلہا بھی آ کے بیٹھا ہوتا ہے تو دلہن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ دلہن کی ہوئی ہے جی تک کئی لوگ سونا بھی بیچارے شروع کرتے ہیں لیکن مجبوری ہوتی روٹی کھا کے جانی ہوتی. تو اس میں دلہا کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے تو دلہن کا قصور ہے جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلہن کی خوش قسمتی ہے کہ جس کا دلہا ابھی تک اس دلہن کا کیا کر رہا ہے؟ انتظار کر رہا ہے. جو ابھی تک تیار نہیں ہوئے ان کی خوش قسمتی ہے, ان کے لیے موقع ہے. یہ تاکید جو ہو رہی ہے ذمہ داری صرف کلیسیا کی, کیونکہ کلیسیا اپنا رول ادا نہیں کرتا. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم ایک نئی جگہ پر نئی کلیسیا میں نئے خادم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور بڑی خوبصورت سیموئل کی کوائر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے لوگوں کو جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جاگ جاتے ہیں. تو خدا اس نوجوان بیٹے کو پوری کلیسیا کو برکت دے اور باقی ابھی پروگرام چونکہ بہت زیادہ ہے تو اس